السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم ضیاء ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور یہ بھی نوجوانوں کا مسئلہ ہے پیشاب کی جلن، پیشاب کی چبھن، پیشاب کے اندر بہت سارا ساڑ اور عجیب قسم کی تیزابیت کا پیدا ہو جانا۔ اس کی وجوہات میں ذکر کرنے لگا ہوں نوجوانوں سے، پریشان نہ ہوں آپ، انشاءاللہ حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو گھر بیٹھے علاج معالجے کی سہولت فراہم کر رہا ہوں، میرے لیے دعا گو ہوئیے گا۔ اچھا، پیشاب میں جلن کی دو اقسام ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ انسان کے جسم میں 3 قسم کے مادے جو ہیں وہ عضوی طور پر ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ چوتھا جیسا میں الحاقی مادہ کہہ چکا ہوں، وہ ہڈیاں، کریاں، رباط، وتر، اوتار اور بال اور ناخن میں صرف ہوتا ہے۔ جب حد سے زیادہ انسان کے خون میں تیزابیت، خشکی، سردی والی بڑھتی ہے، جیسے لیموں ہے، ٹاٹری ہے، گول گپوں کا پانی ہے، سرخ مرچ کی تیزی، تیز مسالوں کی تیزی، یہ 2 قسم کی کمبینیشن ہو جاتے ہیں، یا خشکی بڑھ جاتی ہے یا انسان کے اندر تیزاب بڑھتا ہے، تو لیبریکیشن جو ہوتی ہے وہ ایٹومیٹکلی طور پر انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا پیشاب بنتا تو ہے لیکن آپ کے اعصاب اسے خارج نہیں کرتے، تو اس سے پیشاب کے اندر تیزابیت اور بڑھتی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جب بھی آپ پیشاب کرتے ہیں آپ کو جلن ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری وضاحت کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں تو وہ آپ کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کی لیبریکیشن ختم ہو گئی، اس سے بھی جلن آ سکتی ہے۔ اگر آپ ویسا کام نہیں کر رہے، بہت تیز مرچ، مسالے، پکوڑے، سموسے، دہی بھلے اور چٹ پٹے، شوارمے وغیرہ آپ کھاتے ہیں، پیزے وغیرہ کھاتے ہیں جس میں بہت تیز مسالے ہیں، زیادہ اسپائسی چیزیں جب آپ یوز کریں گے تو پھر بھی آپ کے پیشاب میں ایسڈ بڑھ کر خون میں ایسڈ بڑھے گا تو پیشاب اسے خارج کرے گا، تو یہ جلن کی سبب ہوگی۔ اب اس جلن کو دور کیسے کرنا ہے، تو وہ میں پیشاب کے خون آنے والی ویڈیو میں سارے اسباب دے چکا ہوں، جو پیشاب کے خون کو بند کرتی ہیں وہی چیزیں پیشاب کی جلن کو بند کریں گی۔ اور آپ اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ آج اگر آپ نے کوئی تیز مسالے والی چیز کھائی ہے تو کل آپ ضرور کوئی میٹھی کھا لیں، کل آپ نے میٹھی کھائی ہے تو اس کے اگلے دن آپ کوئی مکس اپ ایسی چیز کھا لیں جو نہ میٹھی ہو نہ تیز اسپائسی ہو، درمیانی سی ہو، تو ان غذاؤں کے رد و بدل سے آپ کا خون اعتدال پہ رہے گا، آپ کا نظام اخراج، نظام انہضام، ہر چیز درست ہوگی اور آپ کی صحت بحال رہے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نوجوان پریشان پھرتے ہو، پیشاب میں جلن ہو رہا ہے۔ بھئی یا تو آپ مجتنی کر رہے ہیں یا آپ کو انتہائی تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں اور آپ کا دھیان ٹوٹا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ تکلیف آ رہی ہے۔ آپ اپنی غذا پہ دھیان دیں تو آپ کو یہ تکلیف بالکل نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ حکیم ضیاء کو اس مختصر سی گفتگو کے ساتھ آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔